اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 247، 243 سے لے کر 247 تک. اس صفحے پر جو پہلی آیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم نے منظر کشی کی ہے. پروردگار فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ علم ترا، یہ انداز کہ کیا تم نے نہیں دیکھا. یہ کبھی کسی واقعے کو مجسم شکل میں بیان کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے؟ موت کے خوف سے. تو ان سے اللہ نے یہ کہا کہ موتو، مر جاؤ، اور پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. اور یقیناً اللہ صاحب فضل ہے انسانوں کے اوپر، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کے شکر گزار بندے نہیں ہیں. اب اس آیت کے اندر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں کہ ایک گروہ ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑا گروہ ہے جو موت کے خوف سے گھروں سے نکلا. اس کے پس منظر میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے طاعون کی بیماری کا بہانہ کر کے جہاد سے، میدان جنگ سے فرار اختیار کیا. تو پروردگار عالم نے اسی بیماری کے اندر ان کو مبتلا کیا اور ان کو موت آ گئی. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ مر جاؤ، یہ وہی انداز ہے کہ کن فیکون، اس کی تعبیر کہ ہو جا اور وہ چیز ہو گئی. تو یہ لفظ کہنے کا بھی خدا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ، جس کی تشریح خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کی ہے کہ یہ ارادہ پروردگار کی لفظی تعبیر ہے کہ جس کے ذریعے سے قدرت خدا کو سمجھایا گیا ہے. لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ خدا کی قدرت کو سمجھا سکیں. تو پروردگار عالم نے اس طرح سے انہیں ایک نشان عبرت بنایا کہ موت دی اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا اسی دنیا کے اندر. تو اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم بعض کیسز کے اندر کم تعداد نہیں، ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، مگر نشانی بنانے کے لیے یہ بھی کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی موت کے بعد ایک مرتبہ پھر انہیں زندہ کر دیا جائے. جس کے بعد رجعت کے عقیدے کے بارے میں امکان کی حد تک کوئی بحث باقی نہیں رہتی. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی ایک مقام پر اسی آیت سے امکان رجعت کے اوپر گفتگو کی ہے. رجعت کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، مگر یہاں پر جو سننے والے ہمارے دوست ہیں ان کو میں فقط متوجہ کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی بعض مقامات ایسے آ چکے ہیں جن کی طرف ہم نے متوجہ کیا تھا، مگر یہ بھی آیت انہی میں سے ہے. اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر قتال، میدان کے اندر جب جہاد کا موقع آ جائے لڑنے کا، جس کی اپنی تفصیل ہے کہ مثلا سامنے والا زیادتی کر رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو اس موقع پر دفاع یہ تو بہرحال کسی کا بھی حق ہے. اور اگر نبی کی موجودگی میں کسی مصلحت کی وجہ سے حکم پروردگار کے ماتحت جہاد ابتدائی کرنا ہو تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. تو وہ تفصیل اپنے مقام پر، مگر جب ایسا موقع آ جائے تو کیا کرو؟ قاتلوا فی سبیل اللہ، پہ اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یعنی پہلے ایک نمونہ عبرت بیان کیا کہ پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو جہاد سے، قتال سے مختلف بہانوں کے ذریعے فرار اختیار کرتے رہے ہیں اور وہ نشان عبرت بن گئے. تم ان میں سے مت ہو جانا. اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے اس میں قرض حسنہ کی بات کی گئی ہے. کیا انسان کے مقام کو بلند کیا ہے پروردگار عالم نے کہ دیا ہوا سب اسی کا ہے، مال اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور پھر پروردگار عالم انسان کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح سے قرضہ دے. ظاہر ہے کہ قرض حسنہ یعنی قربتاً اللہ، خدا تو محتاج نہیں ہے، مگر بندوں ہی کے کسی کام کے لیے، یا مثلا جہاد کے موقع پر، قتال فی سبیل اللہ کے موقع پر مال بھی تو اس کے اندر چاہیے. اگر آپ کوئی سوشل کام کرنا چاہتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی مال چاہیے. اگر یہ مال فی سبیل اللہ ہے اور
اذیت پہنچانے کے لیے نہیں ہے، احسان جتانے کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ اسے اپنے ذمے پر قرض کے طور پر تصور کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا. یعنی تمہارا مال دیا ہوا خدا کا تھا مگر تمہاری طرف ہی پلٹ آئے گا، اور آخر میں یہی کہا گیا کہ تمہیں خدا کی طرف پلٹا دیا جائے گا. تو کیا ہی اچھا ہو انسان کے لیے کہ وہ اس کیفیت میں خدا کی طرف پلٹے کہ پروردگار کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے خدا کے دیے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کیا ہو. یہاں پر آخر میں پروردگار عالم نے یہ بھی سمجھایا اس آیت میں کہ اللہ ہی ہے کہ جو رزق کو تنگ کرتا ہے اور رزق کو کشادہ کرتا ہے، کہ بہرحال آخر میں جو کی ہے وہ پروردگار کے پاس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی بعد جب بنی اسرائیل والے اپنی حرکتوں کی وجہ سے پٹ کر اپنے گھروں سے دربدر ہو چکے تھے، تو اس موقع پر ان کے درمیان جو نبی موجود تھے ان کے پاس بنی اسرائیل کے معززین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ملک، ایک سربراہ جو ہمیں لیڈ کرے وہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. یہ وہ افراد تھے کہ جو گھر سے دربدر ہو چکے تھے، بے گھر ہو چکے تھے، مگر قتال کو انہوں نے فی سبیل اللہ کہا. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دفاع بھی انسان اگر کر رہا ہو اور خدا مد نظر ہو تو اس قتال کو فی سبیل اللہ ہی کہا جائے گا. یا اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے ہونے والے ظلم کے اوپر اگر ایک انسان اقدام کرتا ہے بہادری کے ساتھ تو اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا جائے گا. یہ لوگ کتنے ثابت قدم رہے وہ تو آگے پتہ چل رہا ہے. تو اس وقت جو نبی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب قتال تم پر واجب کر دیا جائے تو تم قتال سے پہلو تہی کرو اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرو. تو انہوں نے عذر یہی کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قتال نہ کریں، بلکہ عذر نہیں، انہوں نے تو آگے بڑھ کر اپنے اقدام کے بارے میں اپنے عزم کو بتایا کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو بھی گھروں سے نکال دیا گیا ہے. مگر ہوا کیا کہ جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ جو پیٹ پھرا کر بھاگ گئی اور قتال میں شامل نہیں ہوئی. اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے کہ ظالم کون ہے. یہاں پر چند چیزیں ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے بھی سمجھ میں آئی. نمبر 1 کہ اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ہمارے لیے ایک ملک، ایک سردار، ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے. یعنی وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ حاکم کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. تو نبی نے بھی یہی کہا کہ پروردگار نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، جو آگے بات آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک مبعوث کیا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نبیوں کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے بعثت کے لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ مبعوث کرنا، مقرر کرنا خدا کی طرف سے یہ نبیوں سے مخصوص نہیں ہے. نبیوں کے لیے تو یقیناً یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن نبیوں کے علاوہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے غیر نبی کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ طریقہ ان پرنسپل یہی ہونا چاہیے کہ حاکم کو خدا کی طرف سے مقرر ہونا چاہیے، جس کے بعد مسلمانوں کے بہت سے اختلافی مسائل اس کے اندر حل ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص میدان قتال سے فرار اختیار کرے، پیٹ پھرائے، تو اللہ اس کو ظالم شمار کرتا ہے. واللہ علیم بالظالمین، یعنی وہ جو پیٹ پھرانے والے تھے ان کو خدا نے ظالم سے شمار کیا ہے، ظالم کہہ کر ظالموں کی فہرست میں شمار کیا. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جواباً یہ پڑھ چکے ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ عہدہ امامت میرا ظالمین تک نہیں جائے گا. تو اسی سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو میدان سے بھاگ جائے اور فرار اختیار کرے پھر وہ امامت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، خلافت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. پروردگار عالم کی نظر میں وہ ظالم ہے، تو ظالم ہونے کی وجہ سے وہ امامت کا اہل نہیں رہتا. یہ میں بہت محتاط الفاظ میں صرف توجہ کے لیے اور غور کے لیے فوڈ فار تھاٹ کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. باقی آپ اپنے تجزیے کے اندر بہرحال جو بھی رائے قائم کریں وہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو الفاظ قرآنی سے بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. تو آگے پھر جو ڈائلاگ ہے وہ یہی ہے کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک، بادشاہ کے طور پر مقرر کیا ہے. تو انہوں نے پھر اعتراض کیا، یعنی نص کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پہلے کہا تھا کہ آپ مقرر کر دیں، اور جب مقرر کر دیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اعتراض کیا.
تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نسخ کا انکار کرنے والے بھی امت میں ہوتے ہیں. یہ کہہ کر بات کو نہیں ٹالا جا سکتا کہ اگر نبی نے بتا دیا ہوتا تو پھر کیسے انکار کیا جاتا. یہاں پر ہمارے سامنے ہے، نبی نے بتایا اور انہوں نے اعتراض کیا. اور اعتراض کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، اس لیے کہ طالوت کے پاس مال نہیں ہے. پروردگار نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور حضرت اشمعیل جو ایک قول کے مطابق اس وقت نبی تھے، انہوں نے دو چیزوں کا حوالہ دیا، علم اور جسمانی طاقت، کہ صحت بھی ان کے پاس ہے، شجاعت بھی ان کے پاس ہے اور علم بھی ان کے پاس ہے. اور یہ پھر اللہ کا رائٹ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا کرے. اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے. یہیں سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ دو بنیادی کوالٹیز ہیں جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، جس میں میدان میں جانا بھی ہو، انتظام مملکت بھی ہو. ان تمام تر چیزوں کے لیے ان دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم اور جسم. اور اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی دیکھ لیا جائے تو اور بہت سی چیزوں کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ علم میں سب سے آگے کون ہے پیغمبر اکرم کے بعد. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جسم کا جہاں تک معاملہ ہے تو شجاعت علی کے حوالے سے بدر، احد، خیبر، خندق، یہ تمام میدان گواہی دے رہے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار. یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. کل کی نشست میں انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.